جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران پڑھی اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے جو ہم تفصیلات تشریح میں اللہ کی الوہیت کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو بنانے والا ایک خالق ہے، اور وہ خالق واحد ہے۔ واجب الوجود دو ہو ہی نہیں سکتے، واجب الوجود ذات ایک ہے۔ اس پر قرآن میں ایک دلیل اس آیت میں یہ دی گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، وقت ایک جیسا نہیں بلکہ اللہ کریم نے وقت کو رات اور دن میں تقسیم کیا۔ آپ کی مسجد میں بھی کیلنڈر لگا ہوا ہوگا، پچھلے سال 27 اگست کو جس وقت مغرب کی اذان ہوئی تھی سورج ڈوبا تھا، اس سال بھی مغرب اسی وقت ہوئی، سورج اسی وقت پورے سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ یا خود بخود یہ نظام چل رہا ہے یا کسی کا امر اس کو چلا رہا ہے؟ کل مغرب کی اذان سے پہلے مؤذن ٹائم دیکھے گا کہ سورج کے کس وقت ڈوبنا ہے، پچھلے سال بھی اسی وقت سورج ڈوبا۔ ہمیں روزانہ سورج دیکھنا نہیں پڑتا کہ ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا، بس وہ ٹائم ہم دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اذان کہہ دیتے ہیں۔ کون سی ذات ہے جو ایک نظام کے تحت پورا سال دن اور رات کو چلا رہا ہے؟ آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں اللہ کی دلیل ہے، کشتیوں کے چلنے میں جو چلتی ہیں بیچ دریا کے، بما ینفع الناس، اور وہ سامان اٹھا کے تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پانی اور کشتی اور ہوا، ان سب کا لکڑی کے اندر ایسی کیفیت کا رکھنا کہ وہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، تیرتی ہے، یا چیز کا حجم اس کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا، جتنا اس کا حجم زیادہ ہوگا اس قدر کم چانس ہوں گے پانی میں ڈوبنے کے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پانی، ہوا اور پانی پر تیرنے والی چیز میں مناسبت قائم کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے۔ آگے فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس سے اللہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو خشک زمین کئی پاتی ہے، بنجر زمین ہریالی پا لیتی ہے، مردہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ تو اللہ ہے جو زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ آگے فرمایا وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیرے۔ ان جانوروں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے۔ ایک ایک چیز، چھوٹے سے چھوٹا جانور، بڑے سے بڑا جانور، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور تخلیق کیے ہیں۔ کچھ زمین پہ رینگ کے چل رہے ہیں، کوئی ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی چار پیروں پہ چل رہے ہیں، بچھو، حشرات، سانپ، وہ زمین کے ساتھ سانپ رینگ کے چل رہے ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، اور چوپائے وہ چار پیروں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خود بخود یہ مخلوقات بن گئی ہیں؟ ان مخلوقات کے وجود کا ایک نظام یہ بتا رہا ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں بنا، کوئی حکیم ہے، کوئی بصیر ہے جس نے ان کو وجود عطا فرمایا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض،
جگہ جاتے ہیں. یہ مسخر کس نے کیا بادلوں کو؟ بادلوں کا مسخر ہونا بھی اللہ کی ذات کا دلیل ہے. لیکن یہ دلیل کون حاصل کر سکتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے. اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں